بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ستارے، یہ کاکشاں، یہ فلک راہ پر رائے زندگانی ہیں۔ 2020 انشاءاللہ تعالیٰ اب اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ نومبر اور دسمبر کے 2 مہینے رہ گئے۔ یہ سال پوری دنیا کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا۔ اس کی ابتدا ایز اے اسٹرالوجر میں نے گزشتہ 26 سپٹمبر 2019 کو ایک پروگرام کیا تھا جس کا عنوان تھا قیامت صغریٰ۔ مجھے ستاروں کی جو پوزیشن خراب نظر آئی، یہ 26 دسمبر 2019 کو 7 ستاروں کا ملاپ تھا، اجتماع تھا، اور یہ نہ صرف ملاپ تھا بلکہ 26 ہی کو سورج گرہن ہوا۔ اس کے جو بد اثرات میں نے دیکھے تو پوری دنیا پہ مجھے اس کے بد اثرات معلوم ہوئے، اور مجھے لگتا تھا کہ کچھ دنیا میں بہت خرابی ہونے والی ہے۔ اور پھر اس پروگرام کا نام ہی میں نے قیامت صغریٰ رکھا، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بہت ساری خرابیاں متوقع ہونے والی ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پھر کووڈ-19 آ گیا، اور پھر اس نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ میں ایز اے اسٹرالوجر آسمانی کونسل کا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں، اور میری زنجانی جنتری 2000 جو یہ مارکیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آ چکی ہے، یہ جب میں زنجانی جنتری 2021 کی تیاری کر رہا تھا تو یقیناً ذائچہ جب بنایا جاتا ہے 2021 کے ستارے دیکھے جاتے ہیں، تو اس میں ستاروں کی ایک بڑی عجیب و غریب مجھے پوزیشن نظر آئی، اور سال کی ابتدا سے ہی ایک کال سروپ یوگ یا کالا سرپ یوگ یہ مجھے دکھائی دیا۔ یہ ایک جو مبتدی ہے میری طرح جو طالب علم ہے، اس ساتھ ساتھ وہ تو ہم خود سیکھتے رہتے ہیں۔ 12 منطقہ بروج، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بروج ہے، آسمان میں 12 بروج بنایا۔ 12 بروج میں سے یہ شیڈوز ہیں سورج کے اور چاند، یہ شیڈوز بالکل راہو کیتو آمنے سامنے چل رہے ہوتے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک سایہ ہے، جیسے کہ کوئی انسان کھڑا ہو تو اس کا ایک سایہ اگر پرچھائی اگر کسی بھی پڑ جائے تو اندھیرے میں آدمی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساڑھستی تو ایک خراب ہوتی ہے، لیکن یہ ویدک اسٹرالوجی میں ایک بہت ہی ایک اہم یہ ایک ٹاپک ہے۔ ویدک اسٹرالوجی میں یوں تو بے پناہ ستاروں کے یوگ لگتے ہیں۔ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جو آج کل دستیاب ہے پاراشر کا، اس میں اسٹرالوجی کے 1001 یوگ بنتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذائچے کو فیڈ کریں تو وہ کمپیوٹرز پروگرام بتا دیتا ہے کہ آپ کے ذائچے میں کون کون سے یوگ لگے ہوئے ہیں، اور اکثر جو زیادہ مشہور یوگ ہیں وہ یعنی راج یوگ ہیں۔ اکثر لوگ ذائچے میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ذائچے میں راج یوگ لگا ہوا ہے، مہاپرش یوگ لگا ہوا ہے، بلاویہ یوگ لگا ہوا ہے، رچاچا یوگ لگا ہوا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات دیکھتے ہی دیکھتے ذائچے میں ستاروں کے خراب یوگ بھی لگے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک آج جس کی میں نشاندہی کروں گا، جو میں نے 2021 میں دیکھے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آئینہ قسمت اور زنجانی جنتری نہ صرف بلکہ AQ ویب ٹی وی اور زنجانی ٹی وی کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں انہیں میں آگاہ کروں کہ یہ جو سال کی آمد ہے اس میں یہ کال سرپ یوگ لگا ہوگا، اور یہ یوگ کی تھوڑی سی اویئرنیس میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان اور ہندوستان کے ذائچے میں بھی کال سرپ یوگ لگا ہوا تھا۔ کال سرپ یوگ کی یہ ڈیفینیشنز ہے کہ اس کا راہو اور کیتو جو اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے ان بٹوین تمام ستارے آ جاتے ہیں، اور اسے انڈین لوگ ڈریگن کا نام دیتے ہیں، اژدہا کا نام دیتے ہیں، کہ جیسے اژدہا نے سارے ستارے نگل لیے ہوں۔ راہو جو ہے یہ اس کا ایک منہ ہے، اور کیتو جو ہے اس کی دم ہے۔ تو یہ ستارے وقتاً فوقتاً تو نہیں، لیکن دیر بعد یہ اس طرح کے یوگ بناتے ہیں۔ اور 2021 جب میں جنتری بنا رہا تھا تو مجھے بڑی اس میں تشویش ہوئی کہ اس سال 4 مرتبہ یہ کال سروپ یوگ لگے گا۔ ان کی ڈیٹیں میں آپ کو ہدیہ کیے دیتا ہوں۔
یہ 11 جنوری 2021 سے لے کے 25 جنوری 2021 تک ایک آسمان پہ کال سروپ یوگ لگا ہوگا، اور اس کے علاوہ 6 فروری 2021 سے 20 فروری 2021 یہ سیکنڈ ٹائم ہے، اس میں بھی کال سروپ یوگ آسمان پہ لگا ہوگا۔ یہ پوری دنیا کے لیے ہے، انفرادی زائچوں میں بھی اور پوری دنیا کے لیے کال سروپ یوگ لگا ہوگا۔ اور نہ صرف اس کی مزید جو ڈیٹس میں نے نکالی ہیں وہ 5 مارچ 2021 سے لے کے 19 مارچ 2021 یہ تیسرا مرتبہ یہ کال سروپ یوگ آسمان پہ لگا ہوگا، اور آخری جو چوتھا ہے یہ دسمبر 2021 سے 13 جنوری 2022 تک یہ کال سروپ یوگ لگا ہوگا۔ تو یہ اس مرتبہ 4 مرتبہ یہ کال سروپ یوگ آئیں گے۔ یہ یوگ بڑا ایک متنازع سی یوگ ہے، اور انڈین پنڈت اس کے لیے بہت ہی ڈراتے دھمکاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں ہدیہ کیے دیتا ہوں کہ پاکستان جب بنا تھا 14-15 اگست 1947 کو، ہندوستان اور پاکستان، تو دونوں کے زائچے میں کال سروپ یوگ لگا ہوا تھا۔ پاکستان کے قیام کے دوران اور ہندوستان کی آزادی کے دوران آپ نے دیکھا کہ لاکھوں جانیں قربان ہوئیں، لاکھوں مسلمانوں کو پاکستان آتے ہوئے شہید کیا گیا، اور یہ بہرحال تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ ہندو کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا، اور سکھ اپنی داستان سناتے ہیں، اور آج کل تو سکھ خالصتان کی تحریک بھی چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو یوگ ہے یہ خالصتان کی تحریک آزادی کے لیے بھی بڑے اہم ثابت ہو سکتے ہیں جو دوبارہ یہ لگنے جا رہے ہیں۔ اور یہ یوگ 1947 میں جو لگا ہوا تھا، جو ٹرینیں پاکستان آ رہی تھیں، جو لوگ آ رہے تھے، تو لاکھوں لوگ اس میں شہید ہوئے۔ تو یہ لوگ جب یہ یوگ لگتا ہے آسمان پہ تو لوگوں کو، انسانوں کو یعنی تباہی بربادی، بیماری، ناگہانی فاتو بلیات، زلزلے، طوفان اور سونامی جیسے خطرات آتے ہیں، زلزلوں سے تباہی بربادی ہوتی ہے۔ تو یہ یوگ بہرحال کال سروپ یوگ کسی بھی صورت یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ مثال میں نے دی ہے۔ میرے پاس جنتری ہے زنجانی جنتری 2010 کی، اس میں نے کال سروپ یوگ کے بارے میں ایک بڑا تفصیلی آرٹیکل چھاپا تھا، اور اس میں ایک اور بھی مثال کال سروپ یوگ کی ہم دیتے ہیں کہ ہمارے سابق صدر آصف زرداری صاحب نے حلف اٹھایا تھا 9 سپٹمبر 2009 کو اسلام آباد میں 13:01 پہ۔ تو اس وقت ان کے زائچے میں بھی کال سروپ یوگ لگا ہوا تھا، اور زرداری صاحب دیکھیں کہ جب ایوان صدر میں آئے، اچھا انہیں کچھ اسٹرالوجی سے یا روحانیت سے دلچسپی ضرور ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، بلکہ نہ صرف وہ بلکہ پاکستان کے جتنے بھی سربراہ مملکت ہیں، ہمارے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ بھی ایک بزرگوں کی دعاؤں سے برسر اقتدار آئے۔ تو یہ آصف علی زرداری صاحب جب اسلام آباد میں انہوں نے صدر مملکت کا حلف لیا تو ان کے زائچے میں بھی کال سروپ یوگ لگا ہوا تھا۔ ان کے بارے میں خود بھی اس میں شامل ہوں، بہت سارے اسٹرالوجرز کی پریڈکشن تھی کہ جناب یہ ان کی حکومت اب گئی، اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ اس زمانے میں اسلام آباد میں جو دھرنے ہوئے، ان دھرنوں میں جناب طاہر القادری صاحب اور دھرنوں میں اتنی ان کی مخالفت ہوئی، نون لیگ نے مخالفت کی، اور اب تمام پارٹیوں نے مل کے مخالفت کی، اور اسلام آباد میں اتنے بڑے یہ دھرنے ہوئے، اور اپوزیشن نے حکومت کے خلاف بہت سارے مظاہرے کیے کہ ان کی حکومت آج جا رہی ہے، لیکن ان کی حکومت انہوں نے واحد ہیں جنہوں نے 5 سال صدر مملکت کی کرسی پہ پورے کیے۔ میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اپائے کیے، اور یہاں اسلام آباد میں مشہور ہے کہ ہمارے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے وہ ہر روز ایوان صدر میں ایک قربانی دیتے تھے، ایک بکرے کا صدقہ دیتے تھے، یا وقتاً فوقتاً گائے کا صدقہ دیتے تھے، اونٹ کا صدقہ دیتے تھے۔ تو انہوں نے یہ صدقات، روزانہ صدقات دے کے اس کال سروپ کی جو نوسط تھی اس کو ٹال لیا، اور خود بھی محفوظ رہے اور ان کا اقتدار بھی محفوظ رہا، اور انہوں نے 5 سال پورے کیے۔
اب یہ یوگ دوبارہ لگنے جا رہا ہے، تو یہ یوگ پاکستان اور دنیا والوں کے لیے خرابیاں لے کے آ رہا ہے۔ اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آج کل اچھا راہو کیتو 12 بروج میں کسی بھی گھر میں ہو سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کا جو ذائقہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ راہو کیتو کس گھر میں تھے، تو راہو کیتو ہمیں ملے یہ جناب برج سرطان اور اس کے اپوزٹ برج جدی میں ملے۔ تو آج راہو کیتو 2021 میں جو بلکہ 2020 میں یہ آ چکے ہیں، یہ برج ثور اور برج عقرب پہ ہیں، اور اتفاق سے راہو کیتو ہمیشہ نوست دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بہرحال یہ شرف کے ہیں، اور شرفی قوت اعلیٰ قوت ہوتی ہے۔ انفرادی طور پہ کسی کے ذائقے میں یہ جو گھر ہے یہ 6-8 12 گھروں کے مالک نہ ہو، تو چونکہ اگر چھٹا گھر ہو، 8واں گھر ہو، 12واں گھر ہو، تو اسٹرالوجی کے ساتھ ساتھ تو جانتے ہیں، لیکن طالب علم بھی جانتے ہیں کہ ان گھروں میں اگر ستارے آ جائیں تو اپنی شہادت کو کھو دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کال سروپ یوگ دنیا والوں کے لیے کسی طور پہ بھی اچھا نہیں ہے، اور پاکستان والوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ ان مہینوں میں خاص طور پہ جنوری، فروری، مارچ اور دسمبر اور جنوری اگلا 2022 آ جائے گا، تو یہ کال سروپ یوگ آسمان پہ لگا ہوگا، یہ پوری دنیا کے لیے لگا ہوگا، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہوگا۔ اس دور میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جو کووڈ-19 کی بیماری آئی ہے، اس عرصے میں یہ بیماری مزید دنیا میں پھیل سکتی ہے، اور پھر لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو ان خرابیوں سے بچنے کے لیے آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کریں، استغفار کی کوئی سی آیت پڑھیں، پروردگار آپ کو ان ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ آپ صدر مملکت کی طرح تو روزانہ صدقہ نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ منگل کے دن خاص طور پہ کسی سرخ چیز کا صدقہ دیں تو اس نوسط سے بچ سکتے ہیں۔ اور میں اکثر ہمارے جو بہن بھائی ان کو کہتا رہتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان میں جو منگل کے دن حلال چیز قربانی پہ بندش لگی ہوئی ہے، اللہ کو قربانی پسند ہے، نہ جانے ہمارے پاکستانی حکمرانوں کو یہ قربانی کیوں پسند نہیں ہے۔ میں صدر مملکت، وزیر اعظم، ہمارے آرمی چیف اور ہمارے جو چیف جسٹس ہیں انہیں، اور جتنے ہمارے بیوروکریٹس ہیں، اور بلکہ علماء کرام کو خاص طور پہ میں ہدیہ کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں قربانی کی بندش نہیں ہے، اور اسلام میں تو اللہ کو ویسی قربانی پسند ہے۔ اور یہ قربانی جب جانوروں کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پھلتی پھولتی ہے، اور دنیا میں کہیں قربانی نہیں ہے۔ اور قربانی کا فلسفہ دیکھیں کیسا ہے کہ جب عید قربان آتی ہے اور لوگ عید قربان پہ کتنے جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ حجاج جب تک وہ قربانی نہ کر لیں ان کا وہ احرام نہیں کھلتا۔ تو اللہ کے ہاں قربانی بڑی مقبول ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو ہماری حکومت پاکستان منگل کے دن پاکستان کے تمام ذبح خانے کھول دے، اس دن خون بہتا رہے۔ تو یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے۔ جس دن اس نقطے پہ عمل ہو گیا تو اس دن ہمارے ملک میں ٹیررزم کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ خاتمہ ہوگا، اور ہمارے جو سربراہ مملکت اور ہمارے اپوزیشن آپس میں جناب جو ناراض رہتے ہیں، اور صوبوں کے معاملات بھی بگڑے سے رہتے ہیں، لوگ بھی بڑے ناراض رہتے ہیں، اور ہمارے جو اکثر ٹی وی کے جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ان میں اینکر حضرات اور جو مہمان ہوتے ہیں آپس میں بڑے ناراض، اور لڑائی جیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اثرات پبلک پہ پڑتے ہیں، پاکستانی عوام دیکھ رہی ہوتی ہے، عام معصوم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، معصوم گھروں میں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ اگر ناغہ ختم کر دیا جائے، میں بار بار اپیل کرتا رہتا ہوں، تو یہ بہترین صدقہ ہے پوری پاکستانی قوم کا۔ تو یہ جو کال سروپ یوگ ہے یہ پاکستان میں خرابیاں لے کے آ رہا ہے، اس کی میں نشاندہی کرتا ہوں، لیکن یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ خرابی دور نہ ہو۔ اچھا، اسٹرالوجرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بعض اوقات صرف خرابیاں بتا رہے ہوتے ہیں، ریمیڈیز بعض اسٹرالوجر نہیں بتا رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جب بیماری پیدا کی ہے تو اس کی شفا بھی رکھی ہے۔ اور سب سے جو بہترین ہے ہماری حکمت کی کتاب ہے، دانائی کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے۔ آپ قرآن پاک جو بہن بھائی مسلسل
اس کا ورد کرتے ہیں، روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو یقیناً انہیں وہاں سے شفا کی آیات ملتی ہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں بڑی شفا ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حسنین کریمن جب کبھی بیمار ہوتے تھے تو اللہ کے رسول انہیں 70 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے دیتے تھے، انہیں شفا نصیب ہو جاتی تھی۔ اور زمانہ بدلا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، اور ایک اصحابی ان کے مولا کے تشریف لائے ان کے پاس مدینے میں، کہنے لگے کہ مولا میں نے آپ کے جد کا یہ سنا ہے کہ حسنین کریمن جب کبھی بیمار ہوتے تھے تو ان کے بابا، ان کے نانا محمد مصطفیٰ، انہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے دیتے تھے، انہیں شفا ہو جاتی تھی 70 مرتبہ۔ یہ عمل مجھے بہت اچھا لگا، آپ کی اجازت سے میں ایسے کروں۔ تو مولا نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں بہت شفا ہے، اس کی 7 آیتیں 7 مثانی بھی کہلاتی ہیں۔ اگر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی مردے پہ دم کی جائے تو بعید نہیں کہ وہ اٹھ کے زندہ ہو جائے۔ تو میں بہن بھائیوں سے ہدیہ کروں گا کہ اس کال سروپ کی نوسط سے بچنے کے لیے استغفار کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کے لیے آپ 70 دفعہ سورہ فاتحہ روزانہ پڑھ کے دم کریں، دم شدہ پانی پئیں، اور پورے گھر میں اس پانی کو سپرے بھی کر سکتے ہیں، اس پانی کو پلائیں۔ تو کووڈ-19 جیسی اب تو جناب اگر آئے گا تو کووڈ پھر جناب یہ 2020 تو گزر گیا، اس سے پھر کووڈ-21 کا نام نہ لیا جائے۔ اس سے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو خطرناک بیماری متوقع ہو سکتی ہے تو اس سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہ سکتے ہیں قرآن پاک کی اس بابرکت سورہ فاتحہ کی تلاوت سے۔ تو کال سرب یوگ کی نوسط سے بچنے کے لیے یہ ہر شخص کے ذائچے میں لگے گا، چونکہ یہاں پہ راہو کیتو شرف کے ہیں، یہ فائدہ بھی دے گا لوگوں کو لیکن زیادہ تر نقصان بھی دے گا، خاص طور پہ جن کے ذائچے میں 6، 8، 12 گھروں میں یہ یوگ لگے گا، کال سرب یوگ، ان کے لیے تو بہت ہی خراب ہے۔ اور 2021 میں میں ان والدین کو ہدیہ کروں گا جن کے یہاں اولاد متوقع ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، انہیں اپنے بچے کا فوری طور پہ عقیقہ کر دینا چاہیے۔ یہ بھی بہترین صدقہ ہے، اور یہ کیسا اعلیٰ صدقہ ہے کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی یہ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ دولہا جو اس سال دولہا بننے جا رہے ہیں 2021 میں، اور وہ بیٹیاں جو دلہن بننے جا رہی ہیں، تو وہ بھی اپنا صدقہ ضرور دیں، خاص طور پہ اگر وہ گائے کا، اونٹ کا، بکرے کا اور صدقہ نہیں دے سکتے تو پھر عام جانور ہیں، کسی مرغی کا صدقہ دے سکتے ہیں، یا پرندے اپنے سر سے وار کے آزاد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کو قربانی پسند ہے، قربانی ضرور کریں اور صدقہ ضرور دیں۔ اور آخر میں پھر التماس کروں گا کہ ہماری جو وطن عزیز پاکستان کے جو سربراہ ہیں وہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ منگل کو یہ قربانی کا ناغہ کھول دے، اور یہ کال سروپ کا بہترین صدقہ ہے۔ صدقہ بھی میں نے ہدیہ کر دیا آپ کو، استغفار کی بھی آیت ہدیہ کر دی، یہ بھی پڑھیں، اور اس سے تحفظ کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کا بھی مجرب المجرب عمل ہدیہ کر دیا ہے۔ یہ سب مسلمان مومنین کے لیے ہے، وہ بہن بھائی جو دنیا میں میرا کئی بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کال سروپ یوگ جو ہے یہ پوری دنیا میں لگے گا اور پوری دنیا کے لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ ایک بڑا ہی متنازع یوگ ہے، انڈین پنڈت اس سے بہت سارے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، وہاں کے جو انڈین لوگ ہیں بڑے سہم جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے گلے میں ڈریگن سانپ لٹکا لیا جائے۔ تو بہرحال سانپ کا نام سنتے ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ یوگ بہرحال آسمان پہ جو لگتا ہے یہ بہت ہی خراب یوگ ہے، اس کا اپائے ریمیڈیز 2021 میں ضرور کریں تاکہ دنیا میں جو بڑی آنے والی بیماریاں، پریشانیاں، نوسطیں ہیں ان سے آپ کے اہل خانہ محفوظ رہ سکیں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اسی پلیٹ فارم پہ ایکیو ٹی وی پہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی اور ستارے بڑے اہم اپنی بولیاں بول رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی گفتگو، اس کی اویئرنیس کے لیے میں انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آج کے لیے اتنے شاہ زندانی کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔